ناظرین کرام، آج کی ادبی محفل میں MTA کراچی کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت لمحہ ہے جس میں انور شعور اور خالد معین جیسے دو پیارے شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور صابر ظفر جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت محبت کرنے والے، بہت عمدہ شعر لکھنے والے۔ خالد معین جو ہیں وہ 1990 کی دہائی میں جو شہر میں ایک ایسا یوں سمجھیے 1990 کا ہراول دستہ شاعروں کا پیدا ہوا جو بہت ہی جینوئنلی کمیٹڈ لٹریچر کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، ایک پوری آب و تاب کے ساتھ نمودار ہوا، اور بہت ہی جلد انہوں نے شہر میں اپنی شناخت اور اپنا مقام جو ہے وہ بنایا، اور ظاہر ہے کہ دوستوں کے لیے اور اہل دل کے لیے اور اہل سخن کے دل میں ان کے لیے بہت تکریم پیدا ہوئی۔ لیکن اس میں اچھی بات یہ تھی کہ بہت سے ایسے شاعر جو راستے میں تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، ایسی روایت رہی ہے تاریخ میں، انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اس اپنے سفر پر رواں دواں ہے۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، خالد معین صاحب آپ کو بھی، صابر ظفر بھائی آپ کو، اور انور شعور بھائی آپ کو بھی۔ آج کی ادبی محفل جو ہے اسی طرح بے تکلفانہ ایک ہماری محفل ہے، اس میں کوئی ظاہر ہے کہ بہت زیادہ کوئی شاعری پر بات نہیں ہوگی، صرف شعر ہی سنائے جائیں گے۔ تو میں اس کو بلکہ نہ مشاعرہ ہے یا نہ یہ نشست بھی نہیں ہے، بس ایک مل بیٹھنے کی دوستوں کی ایک محفل ہے جو ہم شعر سنائیں گے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ میں بس آغاز میں چونکہ ایک دستور ہے تو آغاز میں آپ کی اجازت سے میں اپنے ایک غزل کی چند شعر عرض کرتا ہوں۔ شعور بھائی نے نہیں سنے ہوئے تو اس لیے ہم نے بھی کچھ نہیں کیا، ہم بھی تو تھے ڈرے ہوئے، ہم بھی تو تھے ڈرے ہوئے، بیٹھے رہے تمام عمر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، بڑی محبت، بڑی محبت۔ ہم نے بھی کچھ نہیں کیا، ہم بھی تو تھے ہم بھی تو تھے ڈرے ہوئے، بیٹھے رہے تمام عمر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے۔ آخر کار ہو گیا دونوں کا ایک دن ملاپ، آخر کار ہو گیا دونوں کا ایک دن ملاپ، دشت بھی بے قرار تھے دریا بھی تھے بھرے ہوئے۔ آخر کار ہو گیا دونوں کا ایک دن ملاپ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دشت بھی بے قرار تھے دریا بھی تھے بھرے ہوئے، دریا بھی تھے بھرے ہوئے۔ قتل سے مجھ غریب کے یہ تو ہوا کہ شہر میں، قتل سے مجھ غریب کے یہ تو ہوا کہ شہر میں میرا بھی ذکر چھڑ گیا اس کے بھی تذکرے ہوئے۔ قتل سے مجھ غریب کے یہ تو ہوا کہ شہر میں، کی محبت ہے، آپ کی محبت، واقعہ بھی تو ہے، شہر کا ماجرا بھی تو ہے، بہت سے لوگوں کا ماجرا ہے بالکل۔ قتل سے مجھ غریب کے یہ تو ہوا کہ شہر میں میرا بھی ذکر چھڑ گیا اس کے بھی تذکرے ہوئے، اس کے بھی تذکرے ہوئے۔ بیٹھے بٹھائے کٹ گئی صبح و شام ہی میں عمر، بیٹھے بٹھائے کٹ گئی صبح و شام ہی میں عمر، پھر یوں ہوا کہ جی اٹھے لمحے جو تھے مرے ہوئے۔ پھر یوں ہوا کہ جی پھر یوں ہوا کہ جی اٹھے لمحے جو تھے مرے ہوئے، اور ایسی ہوا چلی کہ گھر ہو گئے آن میں کھنڈر، ایسی ہوا چلی کہ گھر ہو گئے آن میں کھنڈر، ہو گئے آن میں کھنڈر، اچھے تو بن گئے برے کھوٹے سبھی کھڑے ہوئے۔ ایسی ہوا چلی کہ گھر ہو گئے آن میں کھنڈر، اچھے تو بن گئے برے کھوٹے سبھی کھڑے ہوئے۔ ان کا وصال بھی عجیب، ان کا فراق بھی عجیب، ان کا فراق بھی عجیب، اتنے ہی آ گئے قریب جتنے بھی وہ پرے ہوئے۔ ان کا وصال بھی عجیب، آپ کی محبت، آپ کی محبت، ان کا وصال بھی عجیب، ان کا فراق بھی عجیب، اتنے ہی آ گئے قریب جتنے بھی وہ پرے ہوئے۔ خلق خدا کو دن چڑھے کچھ تو یقین آ گیا، کچھ تو یقین آ گیا، خلق خدا کو دن چڑھے کچھ تو یقین آ گیا، شہر بھی بدحواس تھا لوگ بھی تھے ڈرے ہوئے۔ کیا کہنے، خلق خدا کو دن چڑھے کچھ تو یقین آ گیا، شہر بھی بدحواس تھا
لوگ بھی تھے ڈرے ہوئے، لوگ بھی تھے ڈرے ہوئے، اور ان کی لطف کی ایک نگاہ سے رات وہ معجزہ ہوا، لطف کی ایک نگاہ سے رات وہ معجزہ ہوا، درد جو تھے وہ جاگ اٹھے، زخم جو تھے ہرے ہوئے۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ لطف کی ایک نگاہ سے واہ واہ رات وہ معجزہ ہوا، واہ واہ واہ، درد جو تھے وہ جاگ اٹھے، زخم جو تھے ہرے ہوئے۔ ایسے بڑی محبت، بڑی محبت، لطف کی ایک نگاہ سے رات وہ معجزہ ہوا، کیا کہنے، درد جو تھے وہ جاگ اٹھے، زخم جو تھے ہرے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ایسے تباہ حال ہیں، حال بھی وہ کہ ہائے ہائے، ایسے تباہ حال ہیں، حال بھی وہ کہ ہائے ہائے، دیدہ و دل لہو لہو، دامن و کف بھرے ہوئے۔ کیا کہنے، ایسے تباہ حال ہیں، حال بھی وہ کہ ہائے ہائے، کیا کہنے، دیدہ و دل لہو لہو، دامن و کف بھرے ہوئے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، دامن و کف بھرے ہوئے، دیدہ و دل لہو لہو، دامن و کف بھرے ہوئے۔ ہم نے بھی کچھ نہیں کیا، ہم بھی تو تھے ڈرے ہوئے، بیٹھے رہے تمام عمر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے۔ لیکن مبارک کچھ اور بھی آپ سنائیے، عطا کیجیے۔ جگا دیا آج تو جو آپ یہاں آئے، یقین جانیے میں تو وہ راستہ پر وہی شعر، معین کا تو وہ شعر دم گریہ ستارے پر ستارہ، اور آپ کا وہ کہ صبح وہ جتنی دیر تک باغ میں گھومتا رہا، جب آپ تک پہنچا تو یہ شعر ہی گنگناتا، بلکہ بیٹھتے ہی آپ کو سنایا شعر۔ تو محمیز ہوتی بات، اصل میں بات یہی ہے جو ایک قربت ہے کبھی کے ملنے کی، خلوت اور جلوت۔ میں کہہ رہا ہوں ہمارا یہ خیال ہے کہ بھئی جلوت میں بھی شعری ہو، خلوت میں جائیں تو ایک بات، ایک احساس ہے جو لوگ اس میں رہتے ہیں۔ میں آپ کو چند اور شعر سناتا ہوں، پھر اس کے بعد پھر انشاءاللہ، بس چونکہ یہ ایک اپنی طرز کی غزل تھی تو اسی طرز کی ایک میری پرانی غزل ہے، وہ میں بہت عرصے سنائی نہیں، تو آپ کی خدمت میں شعر۔ وہ جن دنوں تیرا خالی مکان شہر میں تھا، وہ جن دنوں تیرا خالی مکان شہر میں تھا، انہی دنوں میں تیرے بے امان شہر میں تھا۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ، وہ جن دنوں تیرا خالی مکان شہر میں تھا، انہی دنوں میں تیرے بے امان شہر میں تھا، نہ ہم نظر نہ کوئی ہم زبان شہر میں تھا، یہی بہت تھا کہ ایک بدگمان شہر میں تھا، نہ ہم نظر نہ کوئی ہم زبان شہر میں تھا، یہی بہت تھا کہ ایک بدگمان شہر میں تھا، یہی بہت تھا کہ ایک بدگمان، نہ لوگ تھے نہ وہ گلیاں نہ وہ در و دیوار، نہ لوگ تھے نہ وہ گلیاں نہ وہ در و دیوار، نہ کوئی شہر کا نام و نشان شہر میں تھا۔ بہت اچھے، بہت اچھے مبارک، کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ۔ نہ لوگ تھے نہ وہ گلیاں نہ وہ در و دیوار، نہ کوئی شہر کا نام و نشان شہر میں تھا، نہ کوئی شہر کا نام و نشان شہر میں تھا، بس ایک دھوپ تھی اور بے لباس خواہش کی، کیا کہنے، بس ایک دھوپ تھی اور بے لباس خواہش کی، مکان تھا نہ کوئی سائبان شہر میں، مکان تھا نہ کوئی سائبان شہر میں تھا، کیا کہ نہ اس سے بڑھ نہ مکان تھا نہ کوئی سائبان شہر میں تھا، نہ اس سے بڑھ کے ستم گر تھا شہر بھر میں کوئی، نہ اس سے بڑھ کے ستم گر تھا شہر بھر کیا کہنے، کوئی نہ مجھ سے بڑھ کے کوئی سخت جان شہر میں تھا، بہت اچھا ہے سر جان، بہت اچھا ہے ہمارا، کیا کہنے، واہ واہ نہ اس سے بڑھ کے ستم گر تھا شہر بھر میں کوئی، واہ واہ، نہ مجھ سے بڑھ کے کوئی سخت جان شہر میں تھا، نہ مجھ سے بڑھ کے کوئی سخت جان دیتے ہیں لوگ اس طرح کے، کیا برابر کے مصرے، نہ اس سے بڑھ کے ستم گر تھا شہر بھر میں کوئی، نہ مجھ سے بڑھ کے کوئی سخت جان شہر میں تھا، اور خبر چھپی جو میرے قتل کی تو چیخ اٹھا، خدا قسم یہ عجب نوجوان شہر میں تھا، اچھا ہے، بہت اچھا ہے، واہ واہ، خدا قسم یہ عجب نوجوان، بہت اچھا، خبر چھپی جو میرے قتل کی تو چیخ اٹھا، خدا قسم یہ عجب نوجوان شہر میں تھا، اور تمام شہر کسی گرد باد پر تھا مقیم، زمین تمام شہر کسی گرد باد پر تھا مقیم، زمین تھی نہ کہیں آسمان شہر میں تھا، زمین تھی نہ کہیں آسمان شہر میں تھا، سلگ رہی تھی زمین جل رہی تھی شہر پناہ، دھوئیں سلگ رہی تھی زمین
جل رہی تھی شہر پناہ دھوئیں اور آگ کا ایک سائبان شہر میں تھا، دھوئیں اور آگ کا ایک سائبان شہر میں تھا، میں اس شجر سے لپٹ کر ملا دعا کی طرح، میں اس شجر سے لپٹ کر ملا دعا کی طرح، وہ جس کی اوٹ میں میرا مکان شہر میں تھا، کیا کہنے، کیا کہنے، میں اس شجر سے لپٹ کر ملا دعا کی طرح، کیا کہنے، وہ جس کی اوٹ میں میرا مکان شہر میں تھا، اگر ملا بھی تو میں کھل کے مل سکا نہ اسے، ملا بھی تو میں کھل کے مل سکا نہ اسے، کوئی تو اس کے میرے درمیان شہر میں تھا، اگر ملا بھی تو میں کھل کے مل سکا نہ اسے، کوئی تو اس کے میرے درمیان شہر میں تھا راہ چلتوں کے رحم و کرم پہ باغ ہنر، کہ باغ گاؤں میں اور باغبان شہر میں تھا، کیا کہ باغ گاؤں میں اور باغبان شہر میں تھا، صلیب لفظ تھی میں تھا اجاڑ کاغذ تھا، صلیب لفظ تھی میں تھا اجاڑ کاغذ تھا، میرے قلم کا ابھی امتحان شہر میں تھا، کیا میرے قلم کا ابھی امتحان شہر میں تھا، وہ جن دنوں تیرا خالی مکان شہر میں تھا، انہی دنوں میں تیرے بے امان شہر میں تھا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، بڑی محبت، بڑی محبت ہے۔ ناظرین، میں نے جو آپ کی خدمت میں اور اپنے معزز مہمان شعراء کی خدمت میں اپنی چند شعر پیش کیے، اس کے بعد میں اب جو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ ہے نام خالد معین کا۔ خالد معین ایک بہت ہی حساس دل کے مالک، بہت ایسے دنوں میں جہاں وزاداری اٹھتی جا رہی ہے، اس وزاداری کا نام، اور دوست، یعنی ایک دوست جو جسے جس وقت بھی پکارو وہ چلا آتا ہے اور یاد رکھتا ہے، اور یہی حساس دل ہے جو ایسی گداز شاعری جو ہے وہ مسلسل تخلیق کیے جا رہا ہے۔ 3 کتابیں خالد کی آ چکی ہیں، بے موسم وحشت، انہماک اور پس عشق، تینوں کی ترتیب بتا رہی ہے کہ خالد کا جو سفر ہے شاعری کا وہ کس طرح رواں دواں ہے۔ ہاں، یہ تینوں کا نام بھی دیکھیے نا شعور بھائی، کہ بے موسم وحشت یعنی جو ابتدائی وحشت ہے اس میں سے نکلے تو ایک انہماک ہوا، اس انہماک میں مبتلا ہوا آدمی تو کہ اب وہ پس عشق کا تخمینہ لگا رہا ہے۔ کیا واہ واہ، اور کیا کیا شعر ہے کہ زخم اور زخم کی لذت کو سمجھنے والے کیا ہوئے عشق کی وحشت کو سمجھنے والے، وارفتگی شوق بہانہ کریں گے ہم، پھر تیری سمت خود کو روانہ کریں گے ہم۔ یہ ہے خالد معین۔ پیارے صاحب کچھ؟ ہاں مبارک، بہت ایک تو یہ مجدہ مجھے جس طرح ملا کہ ہم مل بیٹھیں گے، خود مبارک نے بہرحال جو گفتگو ایک محبت میں کی اور ایک عنایت کی، مل بیٹھیں گے دیوان دیوان چار، تو حقیقت یہی ہے کہ بالکل حقیقت حال یہی ہے کہ شہر میں یوں تو بہت سے نام ہیں اور اپنی اپنی جگہ لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی دل سے میرے پوچھے، کوئی بہت قریب کے لوگ اگر انتخاب کیے جائیں کہ ملنا ہو، تو میرا خیال ہے کہ بالکل شعور بھائی کا نام بہت پہلے بنیادی نام آئے گا۔ اتنے ہمارے ایسے ہاں، وہ اسی لیے تو یہ حسرت زیادہ سوا ہوتی ہے کہ کاش کوئی ایسا موقع، یہ لمحہ آئے، ہاں لمحہ آئے۔ نہیں بالکل، شعور بھائی سے بہت بیٹھے ہیں، شعور بھائی سے بہت سیکھا ہے، سمجھا ہے، کوشش کی ہے، اور شعور بھائی نے ہمیشہ دست شفقت جو ہے ابتدا سے رکھا، اور خود اتنے منفرد شاعر ہیں اور شخص ہیں انور شعور صاحب کے، اس وقت اردو ادب میں ہمیں اتنا نمایاں نام ایسی غزل جو بے داغ غزل، یعنی غزل ہے، اور غزل وہ ہے جو دل کو مسرت عطا کرتی ہے، جی ہاں، اور ایک پورا آپ و کائنات کا شعور بھی دیتی ہے، اور زندگی کے رویوں کا اور موسموں کا، اور ایک تجربہ، مشاہدہ، مطالعہ، اور ایک بہت منفرد، واقعی ایک منفرد یقیناً۔ اچھا خالد، ایسا نہیں ہے کہ یہ غزل جو ہے کہ اگر آپ کہیں کہ وہ فکر اور فلسفے کی طرف، یہ آپ کو یوں لے جائے گی پورا سرار طریقے سے، جی ہاں، اس طرح یعنی بظاہر بالکل روزمرہ ہے، ایک واقعہ ہے جو ابھی پیش آیا ہے۔ یہ سیل مطلع کا جو کمال شعور بھائی کے پاس ہے، ظاہر ہے کہ، اور کیا کراچی، کیا پنجاب، ہر جگہ شعور صاحب کا نام اس طرح ظاہر دیکھا، ہم نے عزت دیکھی، اور ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہم شعور بھائی کے ساتھ ایک وابستگی رکھتے ہیں اس طرح چھوٹے کی سطح پر۔ اسی طرح صابر بھائی ہیں، صابر ظفر صاحب کی ان سے بہت قدیم ہماری ملاقات ہے۔ صابر بھائی کی جتنی ایک شفقتیں اور محبتیں بہت ابتدا سے ملی، ہر چند کے ملنا
یہ ہوتا ظاہر ہے کہ کم کم بڑی خوبی ہے کہ جب ان کے غیاب میں ان کی بات ہوتی ہے تو تعریف ہی ہوتی ہے. جی ہاں بالکل, یہ کمال ہے, یہ ہے کہ آج بھی ظاہر باطن جو ہے اس میں وہ نہیں بات کسی اور سے بھی ہم نے ہمیشہ تعریف ہی سنی. جی ہاں بالکل, ورنہ عموماً. اچھا رسا بھائی, کہ ابھی اتفاق کی بات ہے, جب ہم لوگ آ رہے تھے مبارک ہو تو ان کا ذکر آیا تو انہوں نے بھی تعریفیں کی, میں نے بھی یقیناً تعریف. مرادی کہ سیدھا سچا صاف آدمی جو اچھا جو ادا ہے نا وہی ہے. بالکل وہی میں کہ ظاہر باطن جو ہے وہ نہیں ہے معاملہ. اور شعور واحد شاعر ہیں سینئرز میں, میں جن کے ساتھ مطلب جن کے ساتھ برابری ایک دوستی بھی ہماری ہو جاتی ہے, مطلب دوستی اور ڈانٹ بھی لیتا ہوں, محبت بھی ساتھ چل رہی ہے. اچھا پھر وہ پھر محبت پھر مل رہے ہیں. ظاہر و باطن ابھی آپ نے کہا, ایک شاعر تھے بالکل کالے یہاں, ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ واحد شاعر ہیں جن کا ظاہر و باطن ایک ہے. تو بہت بلکہ یہ کہا جاتا ہے ان کا باطن ظاہر پر حاوی ہوگا. خیر, تو یہ بڑی ایک مطلب میں یہ بات کر رہا تھا کہ بہت خوش نصیبی ہے, ایسی خوش نصیبی میں اعزاز بھی ہے کہ میں شعر سناؤں. ظاہر ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چند شعر. یعنی رات کا اپنا ایک تقدس ہے, سوئی سے پائے مال مت کرنا. رات کا اپنا ایک تقدس ہے, سوئی سے پائے مال مت کرنا. جب دیے گفتگو کے روشن ہوں, لوٹنے کا سوال مت کرنا. رات کا اپنا ایک تقدس ہے, سوئی سے پائے مال مت کرنا. جب دیے گفتگو کے روشن ہوں, لوٹنے کا سوال مت کرنا. موسم یاد کا کوئی جھونکا اب جو گزرے تمہاری خلوت سے. موسم یاد کا کوئی جھونکا اب جو گزرے تمہاری خلوت سے. سوچ لینا ہمارے بارے میں, پھر ہمارا ملال مت کرنا. موسم یاد کا کوئی جھونکا اب جو گزرے تمہاری خلوت سے. سوچ لینا ہمارے بارے میں, پر ہمارا ملال مت کرنا. رجگوں کی رتیں تو خیر یوں ہی آتی جاتی ہیں, پر یہ دھیان رہے. رجگوں کی رتیں تو خیر یوں ہی آتی جاتی ہیں, پر یہ دھیان رہے. جاگنا بھی تو اس سلیقے سے, اپنی آنکھوں کو لال مت کرنا. رجگوں کی رتیں تو خیر یوں ہی آتی جاتی ہیں, پر یہ دھیان رہے. جاگنا بھی تو اس سلیقے سے, اپنی آنکھوں کو لال مت کرنا. جاگنا بھی تو اس سلیقے سے, اپنی آنکھوں کو لال مت کرنا. بہت نئے بہت نئے بہت نئے. دشت عبرت سرا میں رہنا تو سر سے سودا نکال کر رہنا. دشت عبرت سرا میں رہنا تو سر سے سودا نکال کر رہنا. لوگ دشمن کہیں نہ ہو جائیں, کوئی ایسا کمال مت کرنا. کیا کہنے, واہ واہ واہ. دشت عبرت سرا میں رہنا تو سر سے سودا نکال کر رہنا. لوگ دشمن کہیں نہ ہو جائیں, کوئی ایسا کمال مت کرنا. حسد پہ دوسرا سن رہا ہوں, غالب کا ہی سنا ہے. حسد سے دل اگر افسردہ ہے, گھر میں تماشا ہو کہ چشمے تنگ شاید کثرت نظارہ سے باہر. یہ دوسری مرتبہ سن رہا ہوں, ڈائریکٹ شیئر. دشت عبرت سرا میں رہنا تو سر سے سودا نکال کر رہنا. لوگ دشمن کہیں نہ ہو جائیں, کوئی ایسا کمال مت کرنا. کوئی ایسا کمال مت کرنا. کیا کہیے. تو رات آنکھوں میں کاٹنے والوں, شاد رہو آباد رہو. رات آنکھوں میں کاٹنے والوں, شاد رہو آباد رہو. بار ہجر اٹھانے والوں, شاد رہو آباد رہو. کراچی میں پھیل گئی. کچی عمر میں کل کے دکھوں سے آج الجھنا ٹھیک نہیں. کچی عمر میں کل کے دکھوں سے آج الجھنا ٹھیک نہیں. پہلا ساون بھیگنے والوں, شاد رہو آباد رہو. کیا پہلا ساون بھیگنے والوں, شاد. کچی عمر میں کل کے دکھوں سے آج الجھنا ٹھیک نہیں. پہلا ساون بھیگنے والوں, شاد رہو آباد رہو. خانہ بدوشی ایک ہنر ہے, رفتہ رفتہ آئے گا. خانہ بدوشی ایک ہنر ہے, رفتہ رفتہ آئے گا. رنج مسافت کھینچنے والوں, شاد رہو آباد رہو. رنج مسافت کھینچنے والوں, شاد رہو آباد رہو. اب آئے ہو سارے دیے جب ایک ایک کر کے بجھ بھی گئے. اب آئے ہو سارے دیے جب ایک ایک کر کے بجھ بھی گئے. لیکن لوٹ کے آنے والوں, شاد رہو آباد رہو.
لیکن لوٹ کے آنے والوں شاد رہو آباد رہو، ایک دریچے سے دو آنکھیں روز صدائیں دیتی ہیں، ایک دریچے سے دو آنکھیں روز صدائیں دیتی ہیں، رات گئے گھر لوٹنے والوں شاد رہو آباد، رات گئے گھر لوٹنے والوں شاد رہو آباد رہو، ہجر زدوں پر خود نہیں کھلتا کس عالم میں رہتے ہیں، ہجر زدوں پر خود نہیں کھلتا کس عالم میں رہتے ہیں، حال ہمارا پوچھنے والوں شاد رہو آباد رہو، ہجر زدوں پر خود نہیں کھلتا کس عالم میں رہتے ہیں، حال ہمارا پوچھنے والوں شاد رہو آباد رہو، رقص کیا کبھی شور مچایا پہلی پہلی بارش میں، رقص کیا کبھی شور مچایا پہلی پہلی بارش میں تھا میرا پاگل پن تھا پہلی پہلی بارش میں، میں تھا میرا پاگل پن تھا پہلی پہلی بارش میں۔ اچھا یہ وہی ہے جو جذبہ پورا خالد معین جھانک رہا ہے، آنے والے سبز دنوں کی سب شادابی اس سے ہے، آنے والے سبز دنوں کی سب شادابی اس سے ہے، آنکھوں نے جو منظر دیکھا پہلی پہلی بارش، سبحان اللہ سبحان، آنے والے سبز دنوں کی سب شادابی اس سے ہے، آنکھوں نے جو منظر دیکھا پہلی پہلی بارش میں، شام پڑے سو جانے والا دیپ بجھا کر یادوں کے، شام پڑے سو جانے والا دیپ بجھا کر یادوں کے، رات گئے تک جاگ رہا تھا پہلی پہلی بارش میں، شام پڑے سو جانے والا دیپ بجھا کر یادوں کے، رات گئے تک جاگ رہا تھا پہلی پہلی بارش میں، پیہم دستک پر بوندوں کی آخر اس نے دھیان دیا، کھل گیا دھیرے دھیرے دریچہ پہلی پہلی بارش میں، پیہم دستک پر بوندوں کی آخر اس نے دھیان دیا، کھل گیا دھیرے دھیرے دریچہ پہلی پہلی بارش میں، ایک اکیلا میں ہی گھر میں خوف زدہ سا بیٹھا تھا، ایک اکیلا میں ہی گھر میں خوف زدہ سا بیٹھا تھا، ورنہ شہر تو بھیگ رہا تھا پہلی پہلی بارش میں، ایک اکیلا میں ہی گھر میں خوف زدہ سا بیٹھا تھا، ورنہ شہر تو بھیگ رہا تھا پہلی پہلی بارش میں۔ بہت خاصی نے سنا دی ہے تو بلا تکلف۔ اچھا دیکھیں کوئی اور، ایک دیا ایسا بجھا ہے مجھ میں، ایسا بجھا ہے مجھ میں، ایک دیا ایسا بجھا ہے مجھ میں، نوحگر اب کے ہوا ہے مجھ میں، ایک دیا ایسا بجھا ہے مجھ میں، نوحگر اب کے ہوا ہے مجھ میں، عکس در عکس بکھرنا ہے مجھے، عکس در عکس بکھرنا ہے مجھے، جانے کیا ٹوٹ گیا ہے مجھ میں، عکس در عکس بکھرنا ہے مجھے، جانے کیا ٹوٹ گیا ہے مجھ میں، نہ کوئی خواب نہ آنسو نہ خیال، نہ کوئی خواب نہ آنسو نہ خیال، کیا جب قحط پڑا ہے مجھ میں، نہ کوئی خواب نہ آنسو نہ خیال، کیا جب قحط پڑا ہے مجھ میں، دل سلگنے کا سبب ہجر نہ وصل، دل سلگنے کا سبب ہجر نہ وصل، دل سلگنے کا سبب ہجر نہ وصل، مسئلہ اس سے سوا ہے مجھ میں، دل سلگنے کا سبب ہجر نہ وصل، مسئلہ اس سے سوا ہے مجھ میں، منکشف آج تلک ہو نہ سکا، منکشف آج تلک ہو نہ سکا، میں خلا ہوں کہ خلا ہے مجھ میں، منکشف آج تلک ہو نہ سکا، میں خلا ہوں کہ خلا ہے مجھ میں، میں خلا ہوں کہ خلا ہے مجھ میں، ایک دیا ایسا بجھا ہے مجھ میں، نوحگر اب کے ہوا ہے مجھ میں۔ اچھا وہ شعر غالباً یوں تھا کہ نہ کوئی یاد نہ آنسو نہ خیال، نہ کوئی یاد نہ آنسو نہ خیال،
کیا جب قحط پڑا ہے مجھ میں. یہ بہت قدیم یعنی کہ ہماری بالکل ابتدائی غزلوں میں سے بے موسم وحشت کی, تو ایک تسلسل سے یاد آ گئی مجھے. بے موسم وحشت ملی بہت اچھا بہت ہے کلام میں گائی جا سکتی ہے. سر میں نے کیا ایک, ہاں یہ آپ نے کہا ہے تو موسیقی کا بھی بہت. وہ تو اصل میں اگر یہ خود یہ وہ نہ ہوتے نا, شاعر نہ ہوتے, تو یہ پاکستانی ٹیم میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے. ہاں یہ صرف اتنے زیادہ مطلب مشاق کرکٹر تھے یہ خالد معین. ہاں جی ہاں, مجھے بھی کبھی کرکٹ بہت کھیلی میں نے. ہاں ابتدائی شوق ہے. ہاں ابتدائی شوق اچھا, بات کے شوق تو پھر بدلتے جبھی چھوڑ دی انہوں نے. واہ واہ جی صاحب, تازہ غزلیں. میں آسمان سے پاتال میں اتارا گیا, میں آسمان سے پاتال میں اتارا گیا, مگر جدائی کا ایک پل نہیں گزارا گیا. کیا کہنے, میں آسمان سے پاتال میں اتارا گیا, مگر جدائی کا, میں آسمان سے پاتال میں اتارا گیا, کیا کہنے, مگر جدائی کا ایک پل نہیں گزارا گیا. کیا کہنے, ایک اور بار اسے دور ہی سے دیکھ لوں میں, ایک اور بار اسے دور ہی سے دیکھ لوں میں, ایک اور بار مجھے دور سے پکارا گیا. کیا کہنے, ایک اور بار مجھے دور سے پکارا گیا, ایک اور بار اسے دور ہی سے دیکھ لوں, ایک اور بار اسے دور ہی سے دیکھ لوں میں, ایک اور بار مجھے دور سے پکارا گیا. کیا کہنے, میں جس کی لو کو سمیٹے ہوئے ہوں آج تلک, میں جس کی لو کو سمیٹے ہوئے ہوں آج تلک, نہ جانے ٹوٹ کے وہ کس طرف ستارہ گیا. میں جس کی لو کو سمیٹے ہوئے ہوں آج تلک, میں جس کی لو کو سمیٹے ہوئے ہوں آج تلک, نہ جانے ٹوٹ کے وہ کس طرف ستارہ گیا. اور جدھر گیا تھا میں ایک بار دل کے کہنے پر, جدھر گیا تھا میں ایک بار دل کے کہنے پر, دوبارہ دل نے کہا میں ادھر دوبارہ گیا. جدھر گیا تھا میں ایک بار دل کے کہنے پر, جدھر گیا تھا میں ایک بار دل کے کہنے پر, بہت اچھا, دوبارہ دل نے کہا میں ادھر دوبارہ گیا. جدھر گیا تھا میں ایک بار دل کے کہنے پر, دوبارہ دل نے کہا میں ادھر دوبارہ گیا. وہ ساتھ چھوڑ رہا ہے تو کیا گلا کے ظفر, وہ ساتھ چھوڑ رہا ہے تو کیا گلا کے ظفر, کسی سفینے کے ہمراہ کب کنارہ گیا. بہت کسی سفینے کے ہمراہ کب کنارہ گیا. میں آسمان سے پاتال میں اتارا گیا, مگر جدائی کا ایک پل نہیں گزارا گیا. کیا کہنے, وہ دل گرفتہ تھا, دیوانگی تو تھی اس میں, وہ دل گرفتہ تھا, دیوانگی تو تھی اس میں, اجل نے مار دیا زندگی تو تھی اس میں, اجل نے مار دیا زندگی تو تھی اس میں. وہ دل گرفتہ تھا, دیوانگی تو تھی اس میں, اجل نے مار دیا زندگی تو تھی اس میں. یہ اور بات کہ میں اس کے, یہ اور بات کہ میں اس کے عہد میں نہ جیا, یہ اور بات کہ میں اس کے عہد میں نہ جیا. وہ گل بدن تو تھا, دوشیزگی تو تھی اس میں, گل بدن تو تھا, دوشیزگی تو تھی اس میں. اور سپرد خاک کیا جس چراغ کو ہم نے, سپرد خاک کیا جس چراغ کو ہم نے, بجھا دیا گیا وہ روشنی تو تھی اس میں. بجھا دیا گیا وہ روشنی تو تھی اس میں, بجھا دیا گیا وہ روشنی تو تھی اس میں. خود اپنے آپ سے تھا حسن اس کا بے پرواہ, خود اپنے آپ سے تھا حسن اس کا بے پرواہ. یہ سچ تو ہے ذرا بیگانگی تو تھی اس میں, یہ سچ تو ہے ذرا بیگانگی تو تھی اس میں. کیا کہنے, اور تھکن سے چور بدن ہے اگر تو حیرت کیا, تھکن سے چور بدن ہے اگر تو حیرت کیا, کہ خوئے وحشت و آوارگی تو تھی اس میں. کیا کہنے, وحشت و آوارگی تو تھی اس میں. کیا کہنے, تھکن سے چور بدن ہے اگر تو حیرت کیا, کہ خوئے وحشت و آوارگی تو تھی اس میں, کہ خوئے وحشت و آوارگی تو تھی اس میں. بہت اچھا. کسے خبر تھی ظفر جان اظہار کر دے گا, کسے خبر تھی ظفر جان اظہار کر دے گا, اگرچہ تھوڑی بہت سرکشی تو تھی اس میں, اگرچہ تھوڑی بہت سرکشی تو تھی اس میں. اور یہ سنگ میل نہ ہو اور نقش پان, اور
نقش پا بھی نہ ہو، واہ واہ، یہ سنگ میل نہ ہو اور نقش پا بھی نہ ہو، پلٹ کے آؤں تو شاید تیرا پتہ بھی نہ ہو، بہت پلٹ کے آؤں تو شاید تیرا پتہ بھی نہ ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، نہ ہو سبحان اللہ، اور نقش پا بھی نہ ہو، واہ واہ، پلٹ کے آؤں تو شاید تیرا پتہ بھی نہ ہو، جو سچ کہوں تو یہ موجود بے حقیقت ہے، واہ، جو سچ کہوں تو یہ موجود بے حقیقت ہے، واہ واہ، جو ماورا کی تمنا ہو ماورا بھی نہ ہو، جو ماورا کی تمنا ہو ماورا بھی نہ ہو، واہ واہ واہ، اور میں تیرے نور کو تیرا بدن ہی جانتا ہوں، میں تیرے نور کو تیرا بدن ہی جانتا ہوں، اگر ہو عکس نہ کوئی تو آئینہ بھی نہ ہو، کیا کہنے، اگر نہ عکس ہو کوئی تو آئینہ بھی نہ ہو، کیا کہنے، یہ دل ہو تاک سے گرتے ہوئے دیے کی طرح، ہائے ہائے، یہ کیا دل ہو کہنے، تاک سے گرتے ہوئے دیے کی طرح، کیا کہنے، کوئی پناہ نہ ہو کوئی آسرا بھی نہ ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ دل ہو تاک سے گرتے ہوئے دیے کی طرح، سبحان اللہ سبحان یہ اللہ، دل ہو تاک سے گرتے ہوئے دیے کی طرح، کیا کہنے، کوئی پناہ نہ ہو واہ، کوئی آسرا بھی نہ ہو، واہ واہ، وہ عشق ہو کہ خمارے بدن اتر جائے، آہا، وہ عشق ہو کہ خمارے بدن اتر جائے، واہ واہ، ہزار میں بھی پیوں اور مجھے نشہ بھی نہ ہو، آہا، ارے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور بہت مجھے اچھے نشہ بھی نہ ہو، بہت اچھے، واہ واہ، تیری جدائی نے کیا کیا، یہ رنج کر دیا گہرا، واہ، تیری جدائی نے یہ رنج کر دیا یہ کیا، رنج کر دیا گہرا، بدن دکھی ہو تو جزو بدن دوا بھی نہ ہو، بدن دکھی ہو تو جزو بدن دوا بھی نہ ہو، تھکن سفر کی مقدر ہمارا کیوں ہو ظفر، تھکن سفر کی مقدر ہمارا کیوں ہو ظفر، اگر نہ ہو کوئی منزل تو راستہ بھی نہ ہو، اگر نہ ہو کوئی منزل تو راستہ بھی نہ ہو، یہ سنگ میل نہ ہو اور نقش پا بھی نہ ہو، کیا مطلب ہے، یہ سنگ میل نہ ہو اور نقش پا بھی نہ ہو، پلٹ کے آؤں تو شاید تیرا پتہ بھی نہ ہو، کیا کہنے، میں بار بار گیا ہوں خیال سے آگے، میں بار بار گیا ہوں خیال سے آگے، ہے اور زندگی اس انتقال سے آگے، ہے اور زندگی اس انتقال سے آگے، کیا کہنے، میں بار بار گیا ہوں خیال سے آگے، بہت اچھے، ہے اور زندگی اس انتقال سے آگے، کیا کہنے، اگرچہ ان کا مقدر نہ تھی کوئی منزل، اگرچہ ان کا مقدر نہ تھی کوئی منزل، بابا، مگر ملے تھے مسافر نڈھال سے آگے، اچھا ہے، اگر ملے تھے مسافر نڈھال سے آگے، آگے، اگرچہ ان کا مقدر نہ تھی کوئی منزل، کیا کہنے، مگر ملے تھے مسافر نڈھال سے آگے، آگے، عجب نہ تھا کہ اسے میں شکار کر لیتا، عجب نہ تھا کہ اسے میں شکار کر لیتا، وہ تیرتا بدن اس کا تھا جال سے آگے، وہ تیرتا بدن اس کا تھا جال سے آگے، اسی لیے میں بغل گیر کر سکا نہ اسے، بدن وہ رقص میں تھا ماہ و سال سے آگے، بدن وہ رقص میں تھا ماہ و سال سے آگے، اسی لیے میں بغل گیر کر سکا نہ اسے، بدن وہ رقص میں تھا ماہ و سال سے آگے، وہ ایک رنگ کے دائم ثبات ہو جس کو، وہ ایک رنگ کے دائم ثبات ہو جس کو میں دیکھتا ہوں عروج و زوال سے آگے، وہ ایک رنگ کے دائم ثبات ہو جس کو میں دیکھتا ہوں عروج و زوال سے آگے، شکستگی تھی مقدر کہ جا نہ سکتا تھا وہ کسمساتا بدن عرض حال سے آگے، کیا کہنے، شکستگی تھی مقدر کہ جا نہ سکتا تھا وہ کسمساتا بدن عرض حال سے آگے، کیا کہنے، اور مجھے یقین ہے مقامات سرخوشی ہیں بہت، مجھے خوشی ہے مقامات سرخوشی ہیں بہت، تیری جدائی میں گرد ملال سے آگے، تیری جدائی میں گرد ملال سے آگے، بہت اچھے، پھر عطا کیجئے، مجھے یقین ہے مقامات سرخوشی ہیں بہت، تیری جدائی میں گرد ملال سے آگے، مجھے تو نور محبت دکھائی دیتا ہے، مجھے تو نور محبت دکھائی دیتا ہے کسی کے بشتے بدن کے مال سے آگے، مجھے تو نور محبت دکھائی دیتا ہے کسی کے بشتے بدن کے مال سے آگے، اور کبھی نہ چاہا اسے لاجواب کرنا ظفر، کبھی نہ چاہا اسے لاجواب کرنا ظفر، میں جا تو سکتا تھا اس کے سوال سے آگے، کبھی نہ چاہا اسے لاجواب کرنا ظفر،
میں جا تو سکتا تھا اس کے سوال سے آگے، میں بار بار گیا ہوں خیال سے آگے. کیا کہنے ہیں سہیل بھائی، واہ 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 واہ، بہت خوبصورت. غزلوں کے علاوہ ہم آپ سے کوئی نغمہ بھی ابھی بیٹھے ہیں اگلی باری میں موہین نے نظمیں بھی بہت اچھی کی. اچھا شعور بھائی آپ اچھا شعور بھائی آپ نے نظم کبھی اس طرح نہیں، نظم سے یہ بھی جو کرکٹ کی طرح ابتدائی شوق ہے کیا ہے؟ نظمیں کہیں ہیں شروع میں شروع میں پڑھی ہیں اس طرح کی نظمیں. بات یہ ہے کہ جب غزل شروع ہو گئی تو اس کے بعد یہ ایک ذہن میں خیال رہا کہ اگر اسی ایک صنف کی خدمت کچھ کر جائیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ بعض لوگ جو ہے نا وہ مختلف کام کر سکتے ہیں بیک وقت. جیسے ہمارے قاسمی صاحب تھے، مدیر بھی تھے، کالم بھی لکھتے تھے، افسانہ بھی تھے، نظم بھی لکھتے تھے، تنقید بھی لکھتے تھے. ان میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ کئی کام بیک وقت اور اکیلے کر سکتے تھے. میرے مزاج میں یہ نہیں ہے، یعنی ایک ہی ایک اپنی تو یعنی کئی کام بیک وقت نہیں ہوتے، اور اسی میں کچھ کر جائیں تو چلیے. اچھا ہے وہ میر کا شعر میں نے سنانا تھا. کیا سنائے؟ اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھو، آئینے کو لبکا ہے پریشان نظری کا. بالکل. تو ٹھیک ہے، وہ کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں لوگوں میں. میں نے مبارک بڑی یعنی کئی بار دل چاہا، سچ مچ ہی دل چاہا یہ خیال کر کے کہ غزلیں تو سبھی لکھ رہے ہیں، نظم کے میدان کو لوگوں کی ضرورت ہے اور نظم میں بھی کام ہونا چاہیے. میں نے کوشش کی، لیکن وہ جب بھی میں کوئی نظم لکھنے بیٹھتا ہوں مجھ سے غزل ہونے لگتی ہے. اب وہ یا تو یوں کہیے کہ ادھر مشق ذرا زیادہ ہو گئی ہے، ہاتھ صاف ہو گیا اس طرح، تو یعنی میں کامیاب نہیں ہوا. بلکہ ایک بات تو ہمیں یاد ہے کہ شعور بھائی نے باقاعدہ اس کو وہ ایک راغب ہم سب کو کرنے کی کوشش کی تھی، نظم بھی ہونی چاہیے. اس لیے کہ وہ بتایا نا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ یعنی شعور بھائی میں احساس یہ بات رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک کمٹمنٹ ہے یعنی پوئٹری سے، شاعری سے. بالکل. تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی نظم تو خالی ہے، مگر نظم میں ایسی نظمیں ہوں جیسے فیض کی نظمیں ہیں جو آپ کے دل کو بھی چھو رہے ہیں احساس کے ساتھ، یا منیر نیازی کی نظمیں ہیں. اصل ان لوگوں کو دیکھ کے ڈر لگ جاتا ہے کہ یار ایسی ہو نظم ہو تو ایسی ہو پھر، ہے نا. اور وہ کوئی ایسا بس کی بات نہیں ہے، یعنی جب تک خدا ہی توفیق نہ دے. یہی بات ہے، یہ خدائی توفیق. ٹھیک. شروع پھر کوئی غزل شاعر یعنی شاعری چاہے غزل میں ہو یا نظم میں نہ، بلکہ ادب میں پہلی چیز پڑھنے والے کو یا سننے والے کو بھانی بھی چاہیے. بالکل. یہ جو غیر مقبول اور مقبول ادب کا قصہ چھیڑا جاتا ہے، یہ اصل میں ادب تو ہونا ہی مقبول چاہیے. یعنی جو اگر مقبول نہیں ہو سکا ہے کسی بھی وجہ سے تو وہ ادب میں نہیں آئے گا. خشک مضامین میں اسے آپ رکھ لیں. ٹھیک ہے، یعنی پہلی شرط بالکل تصویر ہے. تصویر آپ کو اچھی لگنی چاہیے دیکھنے میں، کیونکہ آرٹ یا فن تو وہی ہے نا کہ آپ ایک صنائی. بالکل یہی شاعری کا، یہی نظم کا. تو وہ لمبی لمبی نظمیں آپ لکھ رہے ہیں، مروب تو کر رہی ہیں وہ آپ کو. ابھی میں نے کسے پڑھا، تیری نام بتاتا ہوں، پورا پڑھ گیا میں، اور ہم میرے وہ اندر کو بالکل اس نے متعارف نہیں کیا، اور یوں سمجھیے کہ سر سے گزرتا چلا گیا. تو وہ نظمیں لکھنا تو قطعاً بیکار ہے. محنت قاری کا بھی وقت برباد کریں آپ اپنا، مجھ سے ہوئی نہیں. میں نے اسی لیے وہ ہمیشہ یہ اس بات سمجھتا ہوں، یہ بات کہ اگر چاہے لاکھ آپ کا تکنیکی اعتبار سے شعر درست ہے، نقص درست ہے، اس میں بہت اعلیٰ خیال بھی ہے، بالکل درست شعر، لیکن اگر اس کے اندر وہ حرارت نہیں ہے، وہی شاعری نہیں ہے. مبارک تمہیں ایک واقعہ، میں نے خالد اور صابر کو تو معلوم ہے، میں نے اپنا کلام اپنی ابتدائی زندگی سے 10-11 سال کی عمر میں شاعری شروع کر دی تھی، اور 3 اساتذہ کو باقاعدہ دکھایا ہے. پہلے استاد تھے میرے حضرت مولانا افسر صابری دہلوی مرحوم، جو ہمیں قرآن شریف مسجد میں پڑھایا کرتے تھے، ناظرہ قرآن شریف. اس وقت سے وہ شاعر بہت اچھے تھے ماشاءاللہ، کیا کہنے. اس کے بعد میں نے کچھ دن، یہ کوئی ایسے 15-16 سال کی عمر ہوگی، تابش صاحب کو بھی دکھایا. ان کے انتقال کے بعد، وہ ان کا انتقال جلدی ہو گیا تھا پہلے والے میں.
تابش صاحب کو میں یاد دلایا کرتا تھا کہ میں آپ کو دکھاتا تھا تو وہ انہیں یاد نہیں آتا تھا اور وہ بس ہاں کر کے وہ رہ جائے، انہیں یاد نہیں تھا. اچھا آخری استاد میرے تھے سراج الدین ظفر. یہ ذکر اس لیے نکلا وہ تابش صاحب کی ایک تمہاری بات پر تابش صاحب کا ایک واقعہ یاد آیا. اچھا مجھے اس طرح یاد ہے جیسے کل ہوا ہو، حالانکہ 50 سال ہو گئے. ایک بار کہنے لگے کہ دیکھو میاں، وہ اساتذہ کا ایک طریقہ تھا کہ وہ بزرگوں کے اساتذہ کے اشعار میں خامیاں یا غلطیاں رہ جاتی تھیں، وہ شاگرد کو سمجھانے کے لیے، برائی ان کا مقصد نہیں ہوتا تھا، تربیت کے لیے بتاتے تھے. میں نے شاید تمہیں سنایا تھا یہ واقعہ. تو وہ کہہ لے کہ دیکھو جی جو میر کا مشہور شعر ہے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، اس میں کیا غلطی ہے؟ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں. اس میں شاعر نے کہیں دلیل نہیں دی. خیر اب یہ بات سمجھانے کے لیے مزید انہوں نے اپنی غزل سنائی جو اس میں یہ پوری یہی غزل تھی، شباب کی سی ہے اور حباب کی سی ہے وغیرہ. اس میں ان کا جو شعر تھا وہ یہ کہ ان کی آنکھیں کوئی شراب نہیں پھر بھی مستی شراب کی سی ہے، یہ سنایا تھا. اچھا اس وقت میں زبان سے تو ہم ان سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. میں نے دل میں یہ کہا کہ وہ جو آپ میر کے شعر میں غلطی بتا رہے ہیں وہ ہوگی ضرور، لیکن مزہ بھی اسی میں تھا. تم یہی کہہ رہے تھے نا جو بھی مزہ نہیں ہے تو میں شاعری کو کیا کروں، سر میں ماروں. ایک بار حمید نسیم صاحب تھے، حمید نسیم صاحب بڑے فن وغیرہ بہت پڑھے لکھے آدمی، یقیناً بڑی فنی گرفت رکھتے تھے اور اسی نظر سے یعنی شعر کی اور دشمن کی نظر سے وہ دیکھتے تھے شاعری وغیرہ. اچھا اسی طرح گفتگو بھی کرتے تھے بہت لاؤڈلی، میں ملا ان سے کچھ ملاقاتیں رہی. ایک دن منیر کا ذکر چھڑ گیا، حالانکہ منیر ان کے دوستوں ملنے والے، خود میں نے ان کے آپس میں بہت وہ دیکھا یہیں کراچی میں. خیر اسے وہ رد کرتے رہے. پھر کہنے لگے کہ وہ جو اس کا وہ ہے دریا کے پار ہوتا، وہ جو کیا ہے مطلب کیا ہے صاحب؟ دریا کے پار اترا تھا، میں نے دیکھا. تو وہ کچھ انہوں نے کہا کہ اس میں یہ کیوں نہیں کہا اس نے وغیرہ، کوئی بات کہہ رہے تھے وہ، اب بھول گیا میں. تو میں نے کہا یہ آپ محذوف سمجھ لیجئے. کہنے لگے غزل میں محذوف نہیں ہوتا ہے. لکھ کر بتاؤ. نہیں غزل میں محذوف ہوتا ہی نہیں ہے، غزل میں تو آپ کہہ دیں گے. خیر تو وہ ہاں پھر جب بہت بات کر چکے وہ منیر پر، تو میں نے ان سے پوچھا ایک بات بتائیے کہ اس کے کلام میں اثر تھا؟ تو کہہ لیں ہاں بھائی اثر تو تھا. تو بات ختم ہو گئی. گویا اگر اس کے یہاں کہیں کہیں غلطیاں آتی ہیں اور کہیں وہ یعنی لڑکھڑاتا ہے، لغزش کھاتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں اس اثر کی قیمت پر وہ قبول کر لینا چاہیے. کیا شروع بھائی اس غزل سے آپ آغاز. ہاں ارشاد. کون سی والی؟ چلو وہ فرشتوں سے بھی میں اچھا، فرشتوں سے بھی اچھا، فرشتوں سے بھی اچھا میں برا ہونے سے پہلے. واہ فرشتوں سے بھی اچھا میں کیا کہ برا ہونے سے پہلے تھا. کیا واہ فرشتوں سے بھی اچھا میں برا ہونے سے پہلے تھا. وہ مجھ سے انتہائی خوش کیا کہ خفا ہونے سے پہلے تھا. کیا کہنے، سبحان اللہ، برا ہونے سے پہلے تھا. وہ مجھ سے انتہائی خوش کیا کہ خفا ہونے سے پہلے تھا. کیا کہ حقیقت سے خیال اچھا ہے، کیا کہ بیداری سے خواب اچھا. سبحان اللہ. حقیقت سے خیال اچھا ہے، بیداری سے خواب اچھا. تصور میں وہ کیسا سامنا ہونے سے پہلے تھا. تصور میں وہ کیسا سامنا ہونے سے پہلے تھا. کیا کہ اگر معدوم کو موجود کہنے میں تأمل ہے، اگر معدوم کو موجود کہنے میں تأمل ہے تو جو کچھ بھی یہاں ہے آج کیا ہونے سے پہلے تھا. اگر معدوم کو موجود کہنے میں تأمل ہے تو جو کچھ بھی یہاں ہے آج کیا ہونے سے پہلے تھا. کسی بچھڑے ہوئے کا لوٹ آنا غیر ممکن ہے. کسی بچھڑے ہوئے کا لوٹ آنا غیر ممکن ہے. مجھے بھی یہ گما
ایک تجربہ ہونے سے پہلے تھا. کسی بچھڑے ہوئے کا لوٹ آنا غیر ممکن ہے. مجھے بھی یہ گما ایک تجربہ ہونے سے پہلے تھا. سبحان اللہ. شعور اس سے ہمیں کیا، انتہا کے بعد کیا ہوگا. شعور اس سے ہمیں کیا، انتہا کے بعد کیا ہوگا. بہت ہوگا تو وہ جو ابتدا ہونے سے پہلے. شعور اس سے ہمیں کیا، انتہا کے بعد کیا ہوگا. بہت ہوگا تو وہ جو ابتدا ہونے سے پہلے تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہہ رہے وہ اس کے ساتھ ہی رکھی ہے. اب اپنی مرضی سے سنا. اتفاق اپنی جگہ، اگر وہ بہت اچھا یا جیسا اتفاق اپنی جگہ، کیا کہیں، خوش قسمتی اپنی جگہ. سبحان اللہ. سبحان. اتفاق اپنی جگہ، خوش قسمتی اپنی جگہ. خود بناتا ہے جہاں میں آدمی اپنی جگہ. سبحان اللہ. کتنا پریکٹیکل شعر ہے جو میں نے لکھا ہے. آفاقی جگہ. یہی بات. کہہ تو سکتا ہوں مگر مجبور کر سکتا نہیں. کہہ تو سکتا ہوں مگر مجبور کر سکتا نہیں. اختیار اپنی جگہ ہے، اپنی جگہ. اختیار اپنی جگہ ہے، بے بسی اپنی جگہ. سبحان اللہ. سبحان. کہنے والے ٹھیک کہتے ہیں سبھی اپنی جگہ. اس کا پہلا مصرع تو یاد نہیں آ رہا. خیر، کچھ نہ کچھ سچائی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ سچائی ہوتی ہے نہاں ہر بات میں. کچھ نہ کچھ سچائی ہوتی ہے نہاں ہر بات میں. کہنے والے ٹھیک کہتے ہیں سبھی اپنی جگہ. سبحان اللہ. صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں. صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں. خود بنا لیتی ہے ہونٹوں پر ہنسی اپنی. کیا صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں. خود بنا لیتی ہے ہونٹوں پر ہنسی اپنی جگہ. دوست کہتا ہوں تمہیں، شاعر نہیں کہتا شعور. دوست کہتا ہوں شاعر نہیں کہتا شعور. دوستی اپنی جگہ ہے، شاعری اپنی جگہ. اپنی جگہ، شاعری اپنی جگہ. سبحان اللہ. مبارک صاحب، آپ نے ابھی اپنی 2 غزلیں سنائی ہیں. آپ کوئی نظم سنائیے. میں نظم سناؤں گا، لیکن ایک غزل میں اور آپ پھر سنیں گے. آپ سے دیکھ تو گھر سے نکل کر کے گلی میں کیا ہے. دیکھ تو گھر سے نکل کر کہ گلی میں کیا ہے. دیکھ تو گھر سے نکل کر کہ گلی میں کیا ہے. تجھ میں کچھ بھی نہ سہی اور کسی میں کیا ہے. سبحان اللہ. کچھ بھی نہ سہی اور کسی میں کیا ہے. ملتے رہتے ہیں بہت لوگ تمہارے جیسے. ملتے رہتے ہیں بہت لوگ تمہارے جیسے. پر سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں میں کیا ہے. پر سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں میں کیا ہے. میں نے یہ سوچ کے روکا نہیں جانے روکا نہیں جانے سے اسے. بعد میں بھی یہی ہوگا تو ابھی میں کیا ہے. میں نے یہ سوچ کے روکا نہیں. کیا کہنے شعور بھائی. بعد میں بھی یہی ہوگا تو ابھی میں کیا ہے. چلیں. اور دیدہ وری میں کیا ہے. بہت سے شعر ہے. بات تو حسن میں ہے. دیدہ وری میں کیا ہے. اس کا دیدہ ور حسن کی تعریف سبھی کرتے ہیں. دیدہ ور حسن کی تعریف سبھی کرتے ہیں. دیدہ ور حسن کی تعریف سبھی کرتے ہیں. بات سب حسن میں ہے. دیدہ وری میں کیا ہے. بات سب تیز چلنا مجھے آتا ہے مگر آپ کے ساتھ. تیز چلنا مجھے آتا ہے مگر آپ کے ساتھ. کیف مت پوچھئے آہستہ روی. سبحان اللہ. مت پوچھئے آہستہ روی میں. کیف مت پوچھئے آہستہ روی میں. 3 شعر. کھو گیا ہوں کہیں محبت میں. کھو گیا ہوں کہیں محبت میں. بازیابی محال ہے میری. کھو گیا ہوں کہیں محبت میں. بازیابی محال ہے میری. کیا کہنے. کوئی دیوانگی نہیں ہے یہ. کوئی دیوانگی نہیں ہے یہ.
حالت اعتدال ہے میری. کیا کوئی دیوانگی نہیں ہے یہ، حالت اعتدال ہے میری. سبحان اللہ. حالت اعتدال ہے میری. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ صدموں سے مر نہیں جاتے، لوگ صدموں سے مر نہیں جاتے، سامنے کی مثال ہے میری. کیا کہنے. سبحان اللہ. لوگ صدموں سے مر نہیں جاتے، صدموں سے مر نہیں جاتے، کیا کہنے. سامنے کی مثال ہے میری. کیا کہنے. اچھا پہلے ایک مشاعروں میں، اب ذرا ایسا کم ہو گیا ہے، بڑی ذہانت سے ہوٹنگ بھی ہوا کرتی تھی اور اس میں بڑا لطف آتا تھا. مثلاً ایک مشاعرے میں اسی شعر پر ہوا کہ لوگ صدموں سے مر نہیں جاتے، سامنے کی مثال ہے میری. تو کسی طالب علم نے یہ کہا کہ لوگ پینے سے مر نہیں جاتے، سامنے کی مثال ہے. اچھا ہوٹنگ بھی ایسی مزے کی. ایک بار ایسا ہوا کراچی میں کہ وہ بہت بڑا سا مشاعرہ ہو رہا تھا، ایک شاعر بہت مقبول جا رہے تھے، غزل سنا رہے تھے. تو بعض شعراء جو ہیں وہ شعر کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کہتے بھی رہتے ہیں گفتگو بھی. تو انہوں نے اپنا ایک شعر سنایا بہت لہک پسند بھی وہ کیا گیا. تو مجمع سے مخاطب ہو کے انہوں نے کہا کہ اپنا یہ شعر مجھے بہت عزیز ہے. فوراً وہاں سے آواز آئی کہ ذرہ نوازی ہے جیسے ایک مشاعرے میں ایک صاحب جو ہیں بہت جم کر مشاعرہ پڑھ رہے تھے، تو کوئی بچہ اچانک رونے کی آواز آئی تو انہوں نے ایک دم غزل روک دی اور نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریک. یہ مجاز کا ہے. زبردست بات. تو علی گڑھ کے تو بڑے مزے کے واقعات ہیں کہ وہ ہوٹنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی تو ایک شاعر نے اس کا توڑ یہ نکالا، مجمع کو خاموش کرنا تھا کہ نعت شریف شروع کر دی. اب مجمع بھی علی گڑھ کا تھا، وہ ان لوگوں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا زور سے. اسی طرح ایک شاعر صاحب آئے، وہ کہنے لگے اب دوسرے شاعروں سے کہ تم لوگ موڈ نہیں سمجھتے ہو سننے والوں کو، دیکھو میں جاتا ہوں، میں ابھی پہلے کچھ کہا جاتا ہے ان سے تاکہ خیر. وہ گئے اسی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ جتنی ہوٹنگ چاہے کیجئے گا لیکن پہلے میرے 2 قطعات سن لیجئے. خیر وہ انہوں نے شروع کیا پہلا، تو وہاں سے شور ہوا دوسرا پہلے. یہ بات یہ اور تازہ کلام جو ہے اس سے بچنے کے لیے تو میں میر اقسم کے بعد کافی کلام ہو چکا ہے. ہاں کچھ ہو چکا ہے. وہ بھی کچھ میر اقسم کی یاد. چلے میں آپ کو ایک غزل ہے اس کے بعد کی. ہے ضرورت تھی ضرورت ہمیں اس بت کی خدا کے ہوتے. کیا تھی ضرورت ہمیں اس بت کی خدا کے ہوتے. کیا ورنہ کیوں خوار ہم احسان اٹھا کے ہوتے. تھی ضرورت ہمیں اس بت کی خدا کے ہوتے. ورنہ کیوں خوار ہم احسان اٹھا کے ہوتے. ہائے اس شہر نگاراں کا سہانا موسم، ہائے اس شہر نگاراں کا سہانا موسم، حبس رہتا ہے مکانوں میں ہوا کے ہوتے. ہائے اس شہر نگاراں کا سہانا موسم، حبس رہتا ہے مکانوں میں ہوا کے ہوتے. اہل خانہ کو ہے بس ایک شکایت کہ ہمیں، اہل خانہ کو ہے بس ایک شکایت کہ ہمیں گھر سے ہونا تھا روانہ تو بتا کے ہوتے. اہل خانہ کو ہے بس ایک شکایت کہ ہمیں گھر سے ہونا تھا روانہ تو بتا کے ہوتے. کیوں نہ دی جائیں رقیبوں کو مبارک بادیں، کیوں نہ دی جائیں رقیبوں کو مبارک بادیں، بلحوث جیت گئے اہل وفا کے ہوتے. کیوں نہ دی جائیں رقیبوں کو مبارک بلحوث جیت گئے اہل وفا کے ہوتے. بلحوث جیت گئے اہل وفا. کیوں نہ دی جائیں رقیبوں کو مبارک بادیں، بلحوث جیت گئے اہل وفا کے ہوتے.
ایک تم ساتھ نہیں ہو تو کوئی ساتھ نہیں، ایک تم ساتھ نہیں ہو تو کوئی ساتھ نہیں، ہم اکیلے ہیں بہت سے رفقا کے ہوتے، ایک تم ساتھ ہو تو کوئی ساتھ نہیں، کیا کہنے ہیں، ہم اکیلے ہیں بہت سے رفقا، یہ اختصاص ہے شور بھائی کا، رفقا انہوں نے لکھا، میرا خیال ہے شاعری میں لکھا، سبحان اللہ، پارسا ہیں وہ ضرورت سے زیادہ گویا، پارسا ہیں وہ ضرورت سے زیادہ گویا، شیخ جی رند بھی ہوتے تو بلا کے ہوتے، پارسا ہیں وہ ضرورت سے زیادہ گویا، شیخ جی رند بھی ہوتے تو بلا کے ہوتے، کیا ضروری ہے کہ وہ آپ سے بولیں بھی شعور، کیا ضروری ہے کہ وہ آپ سے بولیں بھی شعور، اشوہ و غمزہ و انداز و ادا کے ہوتے، کیا ضروری ہے کہ وہ آپ سے بولیں بھی شعور، اشوہ و غمزہ و انداز و ادا کے ہوتے۔ یہ مصرع اصل میں توارد ہو گیا، محب عارفی صاحب کا بھی ایک مصرع یہ ہے کہ ان کا ہے غمزہ و اشوہ و، ظاہر ہے میرے ذہن میں نہیں تھا، میں نے یہ بعد میں پڑھا ہوگا، لیکن ابھی میں نے ان کی کتاب میں دیکھا تو چلیں یہ تو ایک سامنے کا وہ توارد ہو سکتا ہے۔ دھیان میں وادری چہے چشم کرم کیے ہوئے، کیا کہنے، دھیان میں وادری چہے چشم کرم کیے ہوئے، بیٹھے ہیں اپنے دشت کو باغ ارم، کیا کہنے، کیا کہنے، دھیان میں وادری چہے چشم کرم کیے ہوئے، بیٹھے ہیں اپنے دشت کو باغ ارم، دیکھ رہا ہوں دور میں سارے سراہیو صبح، کیا کہنے، دیکھ رہا ہوں دور میں سارے سراہیو صبح، جام سفال صبر کو کیا کہنے، ساغر جم کیے، کیا کہنے، دیکھ رہا ہوں دور میں سارے سراہیو صبح، جام سفال صبر کو ساغر جم کیے ہوئے، کیا کہنے، کیا صبح وہ جتنی دیر تک باغ میں گھومتا رہا، صبح وہ جتنی دیر تک باغ میں گھومتا رہا، سرو سمن کھڑے رہے گردن خم کیے ہوئے، صبح وہ جتنی دیر تک باغ میں گھومتا رہا، سرو سمن کھڑے رہے گردن خم کیے ہوئے، اس کے جواب کی مجھے آج بھی ہے امید سی، کیا کہنے، اس کے جواب کی مجھے آج بھی ہے امید سی، جیسے ہوئے ہوں 4 دن حال رقم کیے ہوئے، جیسے ہوئے ہوں 4 دن حال رقم کیے ہوئے، اے میرے ہم نواؤ آؤ آج بہت شبیں ہوئیں، اے میرے ہم نواؤ آؤ آج بہت شبیں ہوئیں، نعرہ زنا ہوئے ہوئے دم ہم دم کیے ہوئے، اے میرے ہم نواؤ آؤ آج بہت شبیں ہوئی، نعرہ زنا ہوئے ہوئے دم ہم دم کیے ہوئے۔